علیکم دوستوں، انسائیڈ پہ معظم فخر میں خوش آمدید۔ امپورٹنٹ ترین ڈیولپمنٹ ہے جناب عمران خان کے دست راز شیخ رشید احمد صاحب نے عمران خان کی ہی نہ صرف بینڈ بجا دی بلکہ لڑائی سے پہلے ہی اعتراف شکست بھی کر لیا اور اپوزیشن کو ایک حیران کن آفر دے دی، اور حیران کن آفر ہے عام انتخابات سے متعلق۔ شیخ رشید احمد صاحب کو اعتراف شکست کرنے کی وجہ ان کی کیا بنی، ان کے پاس کیا جواز ہے، اس اعتراف شکست کا وجوہات کیا ہیں، عمران خان صاحب کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے وہ گھیرا کہاں تک پہنچا، اور اپوزیشن کی طرف سے بھی ایک اہم اعلان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اگلے 2 یا 3 دن کے اندر اندر پیش کر دی جائے گی۔ اور یہ تحریک عدم اعتماد کس تاریخ کو، کس وقت اور کس کے خلاف پیش ہوگی، اس پر بھی آپ سے بات کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ بڑا ڈھول بجایا گیا جناب، کل سرکاری لیول پر فیصل جاوید خان صاحب آ گئے، فلانا آ گیا، ڈمکارا آ گیا۔ کل عمران خان صاحب ہر ایک سازش کو بے نقاب کر دیں گے، یہ بتا دیں گے کہ جناب وہ کون ہے جو ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ ہر ایک بات ہوگی اور کھلی ڈلی بات ہوگی، کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں رکھا جائے گا۔ عمران خان صاحب نے میلسی میں تقریر کر دی، میں سے شروع کر کے میں پر ختم کر دی، اور اس دوران اگر کوئی کام کیا تو وہ ایک انگریزی کا محاورہ جسے کہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک، کہ ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں گاجر، چھڑی بھی دکھا رہے تھے اور گاجر بھی دکھا رہے تھے۔ ایک جانب عوام کو مختلف پروجیکٹس کا لارا لگایا جا رہا تھا اور دوسری طرف اپوزیشن کو دھمکایا جا رہا تھا۔ عمران خان صاحب کا جو انیشیٹو تھا، جہاں سے انہوں نے اپنا جو آج کا جو جلسہ تھا، بلا شبہ ایک اچھا کراؤڈ انہوں نے گیدر کیا تھا، لیکن جو سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی، ان کا یہ کہنا تھا جناب کہ یہ جو 74 سال کا بیک لاگ تھا، وزن میں ہی چکنا ہے، میں نے یہ سارے ترقیاتی کام جو ہے آپ کے ایریے کے وہ میں نے مکمل کرانے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ جنوبی پنجاب کے لیے مزید 500 ارب روپے خرچ کروں گا، اور جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے ایک آئینی ترمیم جلد ہی نیشنل اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی، اور اس کے بعد یہ دیکھنا آپ کا کام ہے کہ کون اس آئینی ترمیم کے حق میں ہے اور کون ان کے اس آئینی ترمیم کے خلاف۔ اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے یہ جو سرائکی صوبے کا یا جنوبی پنجاب صوبے کا یہ جو کارڈ کھیلا ہے آج کے دن میں، وہ بہت زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے جب جنوبی پنجاب صوبہ محاذ ایک بنا تھا جس کے خسرو بختیار صاحب روح روان تھے، تو اس وقت اس بات کا اعلان کیا تھا کہ 100 دن کے اندر جیسے ان کی حکومت بنے گی، 100 دن کے اندر ہی جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے عملی اقدامات کا آغاز کر دیا جائے گا، اور ایک ریزولوشن نیشنل اسمبلی میں پیش کر دی جائے گی، اور اس کے نتیجے میں یہ والے پروسیس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن 3.5 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس سمت میں پیش رفت نہیں ہو سکی۔ اب بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کی جو باتیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ سرکاری سطح پر ہو چاہے وہ اپوزیشن کے لیول پر ہو، دونوں طرف سے ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کی ہی بات کی جا رہی ہے۔ حقیقی ریئلسٹک اپروچ نہ اپنائی جا رہی ہے، اور نہ ہی لوگوں کو سبز باغ دکھانے کی جو روش ہے اس سے پیچھے ہٹا جا رہا ہے۔ دونوں ہی صرف اور صرف عوام کے جذبات سے ہی کھیلتے ہیں۔ اصل میں جو عمران خان صاحب کا جو خطاب، جس کی وجہ سے میں نے بڑا غور توجہ دے کے ان کا خطاب سنا، تو میں دیکھنا چاہتا تھا کہ انفیکٹ وہ کون سا ایسا کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں وہ تحریک عدم اعتماد کی بازی کو پلٹیں گے یا رائے عامہ کو بنیادی طور پر اپنے حق میں منظم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ اینٹی امریکہ کارڈ اس وقت ان کا بکنے کا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو امریکہ اس خطے سے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ اٹھا کے وہ نکل چکا ہے۔ اب اس کا اس خطے میں نہ افغانستان کے اندر کوئی انٹرسٹ ہے، نہ اس وقت ایران کے اندر کوئی انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، نہ پاکستان کے اندر نظر آ رہا ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ چائنا کے اندر بھی اس کا بالکل انٹرسٹ نہیں ہے۔ تو اس خطے کے اندر اس وقت اس کے انٹرسٹ ہو گئے ختم۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہمیں صرف اور صرف اس وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ ہم نے یوکرین اور روس کی لڑائی میں کسی ایک ملک کا ساتھ نہیں دیا، اور یورپی یونین کے کہنے کے باوجود ہم نے ایک قرارداد بھی نہیں پیش کی یا قرارداد کے حق میں ووٹ نہیں دیا یا ایک مذمتی بیان جاری نہیں کیا، تو اس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد جو مشکلات ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں۔ اللاجیکل سی بات ہے، کیونکہ یہ بات سامنے نظر آ رہی ہے کہ پاکستان اب جو ایک امریکن بلاک تھا یا نیٹو کا جو بلاک ہے اس میں سے نکل گیا ہے، اور ایک نئی اپنے لیے اس نے لائن آف ایکشن کو اڈاپٹ کر لیا، لہٰذا اس کے اندر کسی قسم کا اور کوئی فیلئر نہیں نظر آتا۔ اب اس کو جوڑا جائے اگر تحریک عدم اعتماد سے، جس طرح عمران خان صاحب نے کہا، اور عمران خان صاحب نے وجوہات بتائی کہ جناب یہ وجوہات ہیں میرے خلاف تحریک عدم اعتماد کی، تو بنیادی طور پر 2 ہی چیزیں تھیں۔ ایک یہ یورپی یونین والا جو خط عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو آیا ہے،
اور دوسرا بنیادی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ جناب میرے خلاف تحریک عدم اعتماد صرف اور صرف اس وجہ سے پیش کی جا رہی ہے کہ احتساب کے معاملات کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں اور یہ جو لوٹی ہوئی دولت ہے یہ میں اس کو ریکور نہ کر سکوں، اور اسی لیے یہ سارے کا سارا بلڈ اپ میرے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اور انہوں نے دھمکی دی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی دی، لیکن ذرا اپنے آپ کو بھی شامل کر کے، لیکن اوریجنلی ان کی دھمکی اپوزیشن کے لیے تھی اور وہ بڑی واضح اور دو ٹوک تھی۔ انہوں نے کہا جناب آپ تحریک عدم اعتماد لا تو رہے ہیں، اور اگر یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں گے میں آپ کے ساتھ کیا کروں گا۔ یعنی عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا آخر کے اندر، ان کی تقریر کے اندر یہ جملہ، اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اور دیکھیں ان کی تقریر کی ریکارڈنگز تو آپ یہ جملہ سن سکتے ہیں کہ آخر کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد تو ناکام ہوگی، اور ناکام ہونے کے بعد جو میں آپ کے ساتھ کروں گا اس کا آپ نے سوچا نہیں، یعنی ایک اور انتقامی لہر کا عمران خان صاحب آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے اس تقریر کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں سے شروع ہوئی، میں پہ ختم ہوگی، اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ البتہ جو دھمکی ہے اپوزیشن کو وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے ساتھ مولانا صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میرے ہم عمر ہیں، ہم میری جتنی ان کی عمر ہو گئی ہے لیکن ان کا وزن زیادہ ہو گیا ہے، اس عمر میں بندے کو اگلے سفر کا تیاری کرنی چاہیے، اور یہ جو اس وقت کا جو کاروبار کیا جا رہا ہے لوٹ کھسوٹ کا، اس پر کسی قسم کی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ عمران خان صاحب کا یہ پیغام تھا مولانا فضل الرحمان کے لیے، یہ حقیقی طور پر کوئی اپیل تھی، یہ بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن مجھے تو اس میں سے دھمکی کی ہی بو نظر آ رہی ہے۔ اب اگر تحریک عدم اعتماد کو جینوئن گراؤنڈز پر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں خورشید شاہ صاحب، ان کی طرف سے ایک بات سامنے آئی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد 8 یا 9 مارچ کو داخل کر دی جائے گی نیشنل اسمبلی میں، اور پہلے مرحلے میں جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کے خلاف پیش کی جا رہی ہے۔ یعنی اسپیکر کا عہدہ اس وجہ سے ذرا سا امپورٹنٹ ہے کہ وہ اس وقت اس موقع پر جب پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہوگی تو اس وقت جو اسپیکر ہے وہ انفیکٹ پریزائڈنگ آفیسر ہوگا، اور اس کا جو فیصلہ ہے وہ حتمی بھی ہوگا اور مانا بھی جائے گا، اور اگر وہ کسی جگہ پر کارروائی کرتا ہے، دائمی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس وقت اس کے پاس اختیار ہوگا، لہٰذا اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ اور دوسری وجہ ہے ٹیسٹ کرنا خاص طور پر ان اراکین اسمبلی کو ٹیسٹ کرنا جو یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ اس وقت اپوزیشن کے ساتھ ہیں اور پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی صورت میں وہ کھل کر آئیں گے جی سامنے۔ اب یہ تو اسپیکر کے خلاف جو ووٹنگ ہے یہ تو ہونی ہے سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے، تو جو لوگ سیکرٹ بیلٹ کے اندر آ کے ووٹ کر دیں گے تو اس سے اپوزیشن کو بھی خود بخود پتہ چل جائے گا، اور پرائم منسٹر کے لیے بھی کچھ جو مورل گراؤنڈز ہیں وہ بھی طے ہوں گی کہ کیا وہ خود اعتماد کا ووٹ لیں گے یا اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد آنے کا موقع دیں گے۔ یہ ابھی ضمنی بات ہے، لیکن یہ اب صورتحال اب سنجیدگی کی طرف بھی جاری ہے اور اب آگے بھی بڑھ رہی ہے، اور اس سینیریو کے اندر جو شیخ رشید احمد صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ بنیادی طور پر بہت زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے، اور شیخ رشید احمد صاحب نے اپوزیشن کو دعوت دی ہے کہ آئیں بات کرتے ہیں قبل از وقت الیکشنز کے لیے۔ یعنی اپوزیشن کا جو بنیادی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر الیکشن کرائے جائیں، شیخ رشید احمد صاحب نے اپوزیشن کو کہا کہ آؤ ہم بات کرتے ہیں کہ کب الیکشن کرانے ہیں، 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے بھی اگر الیکشنز ہو جائیں گے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ڈائیلاگ اس پر کیا جانا چاہیے کہ یہ جو ہے ہمیں الیکشنز کرنے چاہیے۔ اور شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے یہ بات کا سامنے آنا بنیادی طور پر یہ بھی ایک اشارہ ہی ہے، اس کو اشارہ ہی سمجھنا چاہیے کہ حکومت کو خود اس بات کا نہ صرف اندازہ ہو گیا ہے کہ دے آر رننگ آؤٹ آف ٹائم، بلکہ وہ جو اشارے کے منتظر تھے ان کو بھی ان کی نیوٹرلٹی کی وجہ سے اب اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اب جو اسے ہم کہہ سکتے ہیں آبرو مندانہ یا سیف ایگزٹ، تو وہ حکومت تو چاہے گی کہ اس کو سیف ایگزٹ ملے، اس کو اس طریقے سے بالکل ہی شنٹ آؤٹ نہ کر دیا جائے پولیٹیکل پروسیس سے، اس کے لیے ضروری ہے کہ بات چیت ہو، لیکن جو اس وقت تک ڈسٹرسٹ ہے بٹوین گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن وہ اس حد تک زیادہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سننا بھی
پسند نہیں کرتے. اور اگر شیخ رشید احمد صاحب تو چونکہ زیرک سیاستدان ہیں, انہیں پتہ ہے کہ یہ جو رخ ہوتا ہے ہواؤں کا, یہ جب بدلنا شروع ہوتا ہے تو اس کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں. ہوا اگر ٹھنڈی چل رہی ہے تو وہ کس وقت تک اس کے اندر گرم ہوا کا جو آمیزش ہے وہ شروع ہو جاتی ہے, پھر وہ رخ بدلنا شروع کرتی ہے, پھر جب رخ بدلنا شروع کرتی ہے اس کے اور زیادہ اثرات آتے ہیں, اور جب یہ ہوا تیز آندھی یا جھکڑ میں تبدیل ہوتی ہے تو اس کے بعد بڑے بڑے تناور درخت بھی اس آندھی کے سامنے ٹک نہیں پاتے, وہ گر جاتے ہیں. اب شیخ رشید احمد صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آنا بنیادی طور پر یہ عمران خان صاحب کے لیے پیغام ہے کہ بھائی معاملات تمہارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اب بھی اگر آپ نے اس بات پر توجہ نہ کی تو یہ جو میں آپ کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھول رہا ہوں, یہ ونڈو آف اپرچونٹی بھی بند ہو جائے گی, اور سیف ایگزٹ آبرومندانہ انخلاء کا جو راستہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد پھر جانا پڑے گا. اور جانے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ایک یونیک طریقہ کار ہے. یونیک اس وجہ سے کہ پاکستان میں آج تک جو میرا خیال ہے صرف ایک ہی تحریک عدم اعتماد کسی پرائم منسٹر کے خلاف کامیاب ہوئی ہے ماضی میں, اور اس کے بعد اب تک حاضر تاریخ کے اندر کوئی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوئی, چاہے وہ شوکت عزیز صاحب ہیں, چاہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو ہیں, کسی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکی. البتہ شیخ رشید احمد صاحب کی اس دعوت کو جو انہوں نے دی ہے, بی بی سی کی ایک خبر ہے جو میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے, اس کا اسکرین شاٹ اس وقت آپ اپنی اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اس بات کو, ان کی اس دعوت کو اپوزیشن کی طرف سے تو فوری طور پر اس کو رد کر دیا گیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اگرچہ فوری طور پر انتخابات چاہتے ہیں, رائٹ ناؤ, ہماری یہ خواہش ہے کہ آج حکومت ختم ہو, کل الیکشنز کرا دیے جائیں, اور اس الیکشن کرانے کے لیے ہم اب اپنا تمام تر طریقہ اور تمام تر زور آزمائیں گے. اور اس زور کو آزمانے کے لیے جو اپوزیشن ہے اس نے اپنی طرف سے تیاریاں مکمل کر لی ہیں. مسلم لیگ نون کی طرف سے تمام اراکین اسمبلی کو کل اسلام آباد طلب کر لیا گیا ہے. شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں اسلام آباد, وہاں پر ممکنہ طور پر شہباز شریف صاحب کی, فضل الرحمان صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی ایک ملاقات ہے جو کل یا پرسوں ہو سکتی ہے, اور اسی کے ساتھ ہی تحریک عدم اعتماد مٹیریلائز ہو جائے گی, سامنے آ جائے گی, اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس وقت اس کے ساتھ ساتھ کون ہے. اصل میں جو معاملہ ہے جس کا میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو کے اندر ذکر کیا تھا وہ پینڈنگ چل رہا ہے, فائنلائز ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے لندن میں. لندن میں جو معاملات طے ہو رہے ہیں وہ ہو رہے ہیں نواز شریف صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان. جیسے ہی یہ معاملات, آلدو کافی حد تک میری اطلاعات کے مطابق تو معاملات طے ہو چکے ہیں, چیزیں طے ہو گئی ہیں, کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, کون کون اس کے اندر شامل ہوگا, کب کب اس کا اعلان کیا جائے گا, کون کون سا پتہ کس وقت کھولا جائے گا, تمام چیزیں طے ہو گئی ہیں. لیکن ایک رسمی اعلان ہونا باقی ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ 8 یا 9 مارچ جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے, 8 یا 9 مارچ کو ہی اس کا حتمی اعلان سامنے آ جائے گا, اور پتہ چل جائے گا یہ تحریک عدم اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. البتہ یہ جو بینڈ بجائی ہے شیخ رشید احمد صاحب نے, یہ جو خطرے کی گھنٹی بجائی ہے شیخ رشید احمد صاحب نے, یہ جو دعوت دی ہے, جو انفیکٹ اشارہ ہے شیخ رشید احمد صاحب کی طرف تھا کہ سامان پیک اپ کر لو, جانے کا وقت آ گیا. عمران خان صاحب کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس مشورے پر کس حد تک کان دھرنے ہیں, اس بات کو پر غور کرنا ہے یا نہیں. اٹس اپ ٹو عمران خان صاحب. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.